سجدہ تلاوت کے بعد ضروری احکام، یہ ہر سننے والے اور پڑھنے والے پر ہے۔ اگر نماز میں کوئی سنے تو نماز میں واجب ہو جائے گا، اور اگر نماز میں کوئی اونچا پڑھے اور باہر آدمی ہو، جیسے نماز میں تلاوت ہو رہی لاؤڈ سپیکر پر یا ویسے تلاوت ہو رہی ہے اور محلے والے سنیں، راستے سے گزرنے والے سنیں، تو تلاوت سنتے ہی سجدہ واجب نہیں ہے۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ آیت سجدہ پڑھی گئی۔ یہ مسئلہ غامضہ تھا، ہمارے پڑوسیوں نے غلط مسئلہ شائع کیا ہے۔ میں نے پیغام مسرت لکھا اور اس کا جواب لیا۔ آیت کا جواب لکھا کہ ملک کے 4 بڑے دارالفتہ الحمدللہ مان گئے کہ غلط فتویٰ دیا ہو۔ اس سے ایک مسئلہ اور معلوم ہوا ہے، خدا خیر کرے، کہ رمضان شریف میں حافظ قرآن جو تلاوت کرتا ہے تو وہ باقاعدہ اعلان کرتا ہے کہ بھائیو پہلی رکعت میں یا دوسری رکعت میں سجدہ ہے۔ الگ تحقیق اس اعلان کی ضرورت نہیں، یہ اعلان غلط ہو رہا ہے۔ اعلان اس وجہ سے کرتے ہیں کہ عوام ذرا بے لگام ہے، وہ ادھر ادھر چلے جائیں۔ کہاں چلے جائیں گے؟ گھر چلے جائیں گے کیا؟ ہمارے تفسیر والے تو نہیں ہوں گے جو مسانہ پکڑ کے روانہ ہو جائے۔ لدئی مسانہ اشلی، امام کے پیچھے ہیں، انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام جو کرے مقتدی وہی کرے۔ لیکن حفاظ و قراء کمزور ہے بہت، ائمہ کرام کمزور اس لیے ہیں کہ علم کا استعمال نہیں کیا۔ جو شخص بھی صلاحیت کا استعمال نہیں کرے گا کبھی اس کی ہیبت اور جلال قائم نہیں ہوگا، یاد رکھیں۔ اعلان میں یہ نقصان ہے کہ جو لوگ وضو خانے میں ہیں اور جو لوگ گھروں میں ہیں اور جو لوگ گلیوں سے گزرتے ان پر بھی فرض ہو جائے۔ سن لیا نا؟ اور وہ بات جو محقق ابن الحمام نے لکھی فتح القدیر میں اور ابن عابدین نے فتاوی شام میں اس پر فتویٰ لکھا ہے کہ اجم اگر یہ جانے نہیں کہ آیت سجدہ پڑھی گئی ہے تو ان پر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے۔ اس اعلان سے یہ خطرہ پیدا ہوا کہ جو کوئی بھی سنتا ہو سب پر واجب ہوگا۔ پیغام مسرت میں نے لکھا تھا کہ حافظ صاحب اعلان کرتا ہے، اس وقت اس جزیے پر نظر نہیں تھی۔ جدید ایڈیشن میں انشاءاللہ تعالی میں اس جگہ کی اصلاح کر دوں گا۔ جو لوگ پیغام مسرت دیکھتے ہیں وہ اس جگہ کو میری اس تقریر کے ساتھ پڑھیں کہ الگ تحقیق امام کا تراویح سے پہلے یہ اعلان کہ پہلی رکعت اور دوسری رکعت میں سجدہ ہے، یہ اعلان صحیح نہیں ہے۔ اور میری تائید اس سے ہوئی کہ دنیا کی کسی کتاب میں بھی ختم قرآن کے آداب میں یہ نہیں لکھا ہے کہ حافظ صاحب اعلان کرتا رہا۔ یہ تو لکھا ہے کہ اگر حافظ صاحب کو کوئی خوف و خطر ہو تو رکوع میں نیت کرے، نیت نہ بھی کرے تب بھی سجدہ صلاتیہ میں تلاوت کا سجدہ ہو جاتا ہے۔ نور النظام ہے تو ادا برکوع و سجود غیر رکوع الصلاۃ و سجودہا۔ تو ایک رسالہ شائع کیا محلے والوں کو اور خواتین کو سجدہ تلاوت کے وبال سے بچائیے۔ جلدی جلدی اس کو مولانا لدھیانوی، مفتی ولی احسن، دارالعلوم سب فتاوا سے مہر لگوائی، محلے میں ادھر ادھر بانٹنا شروع کر دیا۔ میں نے پڑھ لیا، میں نے کہا اچھا۔ میں نے ایک صفحہ نکالا فوراً اس کے ساتھ شائع کیا، اس کے اوپر لکھا خناس کے وسوسوں سے بچیے، اور نیچے لکھا کہ محلے والوں اور خواتین جب تک جانے نہیں ان پر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے۔ مفصل فیصلہ عن قریب ملاحظہ فرما۔ دیکھا تو حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کی مہر دستخط،
حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے دستخط مہر، اور استاد گرامی قدر فقیہ اعظم مفتی اعظم پاکستان مفتی ولی حسن کی تحریر مہر دستخط، خدا امداد کرو، خدا کا پیغام وہ ہے۔ تحریر لے کر کے حضرت صاحب کے گھر گیا فجر کے بعد، فجر پڑھتے فوراً گیا، حضرت گھر بیٹھے تھے، میں نے اجازت مانگی اندر جانے کی، کہا آ گئے؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا ایک تحریر شائع ہوئی ہے۔ کیسی ہے؟ میں نے کہا 100% غلط ہے۔ کیا کرو گے پھر؟ میں نے کہا آپ درمیان میں ہیں، کیا کرو؟ میں حکم دے دیتا ہوں نا، اس کا جواب لکھو۔ حضرت نے قلم نکالا کہ میں بھی لکھوں، میں نے کہا اس طرح نہیں، میں تسلی سے جواب لکھ کے لاتا ہوں، آپ دیکھ لیں اسے۔ میں نے پیغام مسرت لکھا، آپ پڑھے تو دل سے دعائیں نکلے گی، آپ پڑھے تو پتہ چلے کہ پیغام مسرت کیا چیز۔ میں نے حدیث اور فقہ کی تمام مہمات امہات کنگال مارے اور ایک خلاصہ نکالا اور فیصلہ وہی قائم رکھا کہ لاؤڈ اسپیکر کی تلاوت نہ تو محلے والوں کے لیے وبال ہے اور نہ اس کی آواز سے سجدے تلاوت واجب ہوتا ہے، دونوں باتیں غلط ہیں۔ اور یہ کہ لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے دور تک آواز نہ جائے، میں نے کہا یہ بھی غلط ہے۔ لاؤڈ اسپیکر کی آواز حدود تک محدود رکھنا یہ تو انگریز کا حکم تھا، اور جب بھی علماء کو سزا دی جاتی ہے تو پابندی لگتی ہے، یہ مسئلہ نہیں۔ میں نے جواب لکھا، پیغام مسرت تیار ہو گیا۔ اب میں اس کوشش میں تھا کہ حضرت کی خدمت میں لے چلوں، اچانک عمرے کا سفر پیش آیا۔ منصور بھائی نے کمال یہ کیا کہ وہ نسخہ سامان میں رکھ لیا۔ مکہ مکرمہ میں حضرت صاحب نے مجھے کہا کہاں رہتے ہو؟ میں نے کہا فلاں جگہ ہو، تو بہت قریب جگہ ہے، وہاں آرام کرو۔ میں نے کہا چلے۔ وہاں پہنچے، پوچھا اس مسئلے کا کیا ہوا؟ میں نے کہا جواب تیار ہے۔ لائے ہو کیا؟ میں نے کہا لایا۔ حضرت لیٹے تھے، بیٹھ گئے، سنو۔ میں نے کہا آپ لیٹے پہ پڑھ لو۔ میں پڑھنے لگا، جگہ جگہ حضرت کچھ فرماتے بھی تھے اور رونے لگتے تھے کہ ماشاءاللہ خوب ہوتے تھے۔ اس پر تقریر لکھی اور لکھا ہے مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران عصر و مغرب کے درمیانی وقفے میں مولانا کا تحریر فرمودہ رسالہ دے گا۔ رسالہ احادیث و فقہ کے ادلہ سے مزین ہے۔ اللہ تعالیٰ طالبان حق کو اس سے روشنی عطا فرمائے۔ اور نیا فتویٰ ایک اور اس کی تائید میں نکالا، وہ بھی اس میں لگا۔ فجزاهم اللہ عنا وعن اہل الحق ومسلۃ الحق احسن الجزاء۔ مسرت چھپی ہوئی ہے، عام مل رہی ہے، بٹ رہی ہے، بلکہ میرے خیال سے وہ مولانا عبدالرشید انصاری نے نور الانانور میں مکمل نکالا، لاؤڈ اسپیکر کی شرعی حیثیت کے نام سے۔ آپ تسلی سے جو اہل علم ہیں، جن کو دلیل و برہان کی قدر آتی ہے، وہ دیکھ لے اسے، انشاءاللہ جو قلب کو گرمائے اور روح کو تڑپائے، خوش ہوں گے آپ دیکھ کے۔ ان الذین عند ربک، بے شک جو لوگ تیرے رب کے ہاں ہیں، لا یستکبرون عن عبادتی، وہ تکبر نہیں کرتے ہیں اللہ کی عبادت سے، وہ یسبحونہ، تسبیح کرتے اس کی، وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور اس کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔